یہ سورۃ الماعون ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات اور بعض مفسرین، بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ دو الگ الگ گروپ بن گئے، ایک کا یہ کہنا کہ یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، قبل الہجرت نازل ہوئی، اس لیے مکی صورت ہے۔ ایک جماعت کا یہ کہنا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، بعد الہجرت نازل ہوئی، اس لیے یہ مدنی صورت ہے۔ دو جماعتیں، ایک تیسری جماعت ہے درمیان میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آدھی صورت مکے میں نازل ہوئی اور آدھی صورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ لو بھائی، تین جماعتیں بن گئی، ایک کا یہ کہنا مکی صورت، دوسرے کا یہ کہنا کہ مدنی صورت، اور تیسرے کا یہ کہنا کہ آدھی مکی اور آدھی مدنی۔ تو اس میں کل 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں، اس لیے کہ یہ چونکہ درس تفسیر بھی ہے ایک طریقے سے، اور آپ کی یہ کلاس بھی ہے، تو جو باتیں آپ بغور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز وہ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کس تعلق سے کیا؟ جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ پھر اس کی صفات بیان کی، فذلک الذی یدعو الیتیم، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے، یہ وہی تو ہے ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت نے ان 3 صفات کو ذکر کیا، قیامت کے دن کو جھٹلانا، یتیموں کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا، ان 3 صفات کو بیان کیا۔ اور 3 صفات کو بیان کرنے کے بعد یہ کون شخص ہے؟ اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ابو لہب ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ کے جو مالی وسائل تھے ان کا یہ متولی تھا، یہ سیکریٹری اور خزانچی تھا، کہ بیت اللہ کے جتنے بھی مالی وسائل تھے، جہاں کہیں سے جن جن وسائل اور جن جن ذرائع سے بیت اللہ تک مال آتا تھا، بیت اللہ کے سلسلے میں جو مال کلیکٹ کیا جاتا، جو مال جمع کیا جاتا تھا، اس کا مقصد صرف بیت اللہ کی تعمیر نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیت اللہ کی تعمیر سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ صرف بیت اللہ کے فاؤنڈیشن کو اور بیت اللہ کی جو آتا ہے کعبۃ اللہ، صرف وہ بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یتیموں کی خبر گیری کی جائے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، مسکین جو ہیں بیچارے ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ایسے ہی ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ مسافروں کا خیال رکھا جائے۔ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں، کہیں بیچارے جا رہے ہوں، راستے میں رات ہو گئی، راستے بھٹک گئے، لہذا وہ مقیم ہو گئے، تو فرمایا کہ بیت اللہ کے سلسلے میں مال جمع کیا جا رہا تھا، وہ صرف ایک مقصد نہیں بلکہ کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد یتیموں کی خبر گیری، دوسرا مقصد مسکینوں کو کھانا کھلانا، تیسرا مقصد مسافروں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔